ریڈیو پاکستان معروف شاعر اکبر الہ آبادی کے یوم وفات پر خصوصی پروگرام سنیے۔ اردو کے صاحب طرز سخنور اکبر الہ آبادی، میزبان سہیل احمد صدیقی، پروڈیوسر ربیہ اکرم، پیشکش FM 93 کراچی۔ اردو کے صاحب طرز سخنور اکبر الہ آبادی۔ السلام علیکم سامعین کرام، ریڈیو پاکستان FM 93 کراچی اسٹوڈیو سے میزبان سہیل احمد صدیقی آپ سے مخاطب ہے۔ آج 9 ستمبر ہے اور ہم یہاں جمع ہوئے ہیں نامور اردو شاعر اکبر الہ آبادی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ آج ان کی 91ویں برسی ہے۔ پروگرام کی ابتدا میں اکبر الہ آبادی کے نعتیہ کلام سے منتخب حصہ پیش کرتا ہوں۔ مدیح سرور کونین میں خامہ اٹھاتا ہوں، خیال کفر کی ظلمت پہ ایک بجلی گراتا ہوں، شب اوہام ہے شمع یقین محفل میں لاتا ہوں، چراغ طور ایمن کوہ مانی پر جلاتا ہوں، الہی شوخی برق تجلی دے زبانم را، الہی شوخی برق تجلی دے زبانم را، قبول خاطر موسیٰ نگاہاں کن بیانم را۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف شاعر، ادیب اور محقق محترم خواجہ رضی حیدر صاحب، ممتاز شاعر محترم صابر وسیم صاحب اور محترم زاہد حسین صاحب، جو نظم و نثر کے ساتھ ساتھ تنقید کے حوالے سے شہرت کے حامل ہیں۔ سامعین کرام، اردو میں معیاری طنز و مزاح گوئی کے بانی اکبر الہ آبادی 16 نومبر 1846 کو الہ آباد کے قصبے بارہ میں پیدا ہوئے۔ سید اکبر حسین اکبر الہ آبادی نے انتہائی نامساعد حالات میں عملی زندگی کے سفر کے ساتھ ساتھ شعری سفر کا آغاز کیا۔ وحید الہ آبادی کے اس منفرد شاعر کی ابتدائی سخن کچھ یوں تھی: چشم عاشق سے گریں لخت دلے بیتاب و اشک، آپ یوں دیکھیں تماشا جان کر سیماب و اشک، اپنے دامن پر گرا کر کیوں اسے کرتے خراب، جانتے یکساں اگر ہم گوہر نایاب و اشک۔ 17 سال کی عمر سے لے کر تقریباً 30 سال کی عمر تک اکبر الہ آبادی روایتی تغزل کے ترجمان رہے۔ میں یہاں محترم صابر وسیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ فرمائیے کہ وہ کیا عوامل تھے جو اکبر الہ آبادی کی شاعری کا رخ بدلنے کا سبب بنے؟ جیسا ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ 17 سال کی عمر سے لے کے 30 سال کی عمر تک روایتی شاعری پہ گامزن رہے۔ یہ دراصل ان کی شاعری کی ابتدا تھی اور وہ سنجیدہ شاعری کرتے تھے۔ تو جیسے آپ نے ابھی عرض کیا کہ وحید الہ آبادی ان کے استاد تھے۔ وحید الہ آبادی تھے آتش کے شاگرد۔ تو آتش اس زمانے میں وہاں بہت مقبول شاعر تھے جی، اور ہمارے اردو کلاسک کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ تو وہ آتش کا رنگ اکبر کے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ تو اکبر کی یہ دور جو تھا، یہ اس زمانے کے بر صغیر کا ایک بہت ہیجان انگیز دور بھی اس کو کہا جاتا ہے جی۔ تو وہ جو 17 سال سے 30 سال کی عمر تک ایک سنجیدہ شاعری سے وابستہ رہے۔ اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ جاری رہا، پھر انہوں نے وکالت شروع کی، پھر وہ جج ہو گئے۔ تو وہ معاشرے کو عام آدمی کی نسبت زیادہ بہتر سطح سے دیکھ سکتے تھے، اس کا مطالعہ کر سکتے تھے۔ اس زمانے میں جو سیاسی تحریکیں چل رہی تھیں وہ بھی اکبر کے پیش نظر تھی جی۔ تو معاشرے میں جو تبدیلیاں پیدا ہو رہی تھیں وہ بہت سی چیزیں ان کو پسند نہیں تھیں، بہت سارے ہمارے اس زمانے میں اکابرین کو پسند نہیں تھیں۔ تو اس پر انہوں نے طنز کرنا شروع کیا۔ تو چونکہ وہ ملازمت سے وابستہ تھے، جو سرکاری ملازمت تھی، تو اس پہ اپنے جذبات کا اظہار یا اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کے لیے انہوں نے شاعری کا انتخاب کیا، اور وہاں سے پھر ان کے ہاں ایک طنزیہ شاعری کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو اسی زمانے میں انہوں نے وہ شعر، ان کا یہ بہت معروف شعر ہے کہ ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں جی۔ بہت اس طرح کی انہوں نے پھر شاعری شروع کی، اور اس میں ان کا وہ طنز ہوتا تھا بہت سی ان اقدار پر جو اس زمانے میں نئی نئی متعارف ہو رہی تھیں۔ ان کے مجموعہ کلام کو دیکھا جائے تو ان کی سنجیدہ شاعری کا والیوم بہت زیادہ ہے بالکل، مگر ان کی یہ طنزیہ مزاحیہ شاعری تھی، یہ اتنی زیادہ مقبول ہوئی کہ
اس میں ان کی سنجیدہ شاعری کو پیچھے کر دیا. تو یہ حالات تھے جس کی وجہ سے وہاں سے ان کی شاعری میں ایک نیا رخ داخل ہوا. صابر وسیم صاحب فرما رہے تھے سنجیدہ شاعری پر اکبر کی بہت کم توجہ دی گئی. بالکل بجا فرمایا. اکبر کی 4 کلیات منظر عام پر آئیں اور یہ حقیقت ہے کہ آج کے دور کا نقاد بھی جب ان پر لکھنے بیٹھتا ہے تو وہی بات دہرانے پر مجبور ہوتا ہے جو آج سے کم و بیش 40 سال پہلے اردو کے نامور نقاد ڈاکٹر ممتاز حسن نے یا اس قبیل کے دیگر حضرات نے لکھی تھی کہ جناب اس میں تقدیم اور تاخیر کا تعین کرنا بعض مقامات پر بڑا مشکل ہے. اچھا اس سے پیشتر کہ ہم اکبر الہ آبادی کی طنز و مزاح گوئی پر بات کریں, مجھے ایک مضمون یاد آ رہا ہے علامہ نیاز فتح پوری کا, جس میں انہوں نے اکبر الہ آبادی کی غزل گوئی کے دوسرے دور کے حوالے سے لکھا تھا کہ پہلے سوز و گداز مفقود تھا اور اب اس کی چاشنی ان کے اکثر اشعار میں پائی جانے لگی. پہلے ان کی شاعری روایتی قسم کی تھی لیکن اب وہ خود دلی جذبات نظم کرنے لگے. اور یہاں میں آپ حضرات کی اجازت سے ان کے 2 اشعار پیش کروں گا جو علامہ نیاز فتح پوری نے بھی نقل کیے ہیں حوالے کے طور پہ کہ اسی کے سائے میں ہوتی ہے میرے دل کی بسر, خدا دراز کرے عمر زلف پیچاں کی. اور یہ شعر دیکھیے کہ غم نہیں اس کا جو شہرت ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. سامعین اکرام, آپ سن رہے ہیں FM 93 ریڈیو پاکستان سے بسلسلہ یوم وفات اکبر الہ آبادی. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم خواجہ رضی حیدر صاحب جو نظم و غزل اور ہائیکو کی شاعری کے حوالے سے ایک مستند معتبر نام ہیں اور اس حوالے سے تو یقیناً انہیں لوگ جانتے ہی ہیں. وہ ہمارے ملک کے چند مشہور محققین میں بھی شامل ہیں. خواجہ رضی حیدر صاحب سے میں یہ پوچھوں گا کہ یہ فرمائیے کہ جب غزل میں بتدریج وسعت کے امکانات روشن ہوئے تو کیا اکبر نے اسی وجہ سے اکثر طنزیہ اور مزاحیہ کلام غزل میں ہی پیش کیا, یعنی اس کا انتخاب انہوں نے غزل کا ہی کیا کسی اور صنف کی بجائے طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کے لیے؟ کیا یہی وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس دور میں اکبر کا ارتقا ہوا ذہنی, وہ دور جو تھا وہ غزل سے ہی منسوب تھا. جی, وہ ایک ایسا دور تھا جس میں قصیدہ اور رباعی اور مثنوی یہ تمام چیزیں جو تھیں دم توڑ رہی تھیں. جی, اور کیونکہ غزل میں ایسے شعراء آ گئے تھے کہ میر تو اپنی جگہ تھی بالکل اور وہ پہلے کے شاعر تھے, لیکن غالب جیسا آدمی اتنا توانا شاعر ایک آ گیا تھا جس کی وجہ سے غزل جو تھی پورے ادبی منظر پر وہ چھا گئی تھی. سو ایسی صورت میں اکبر کو بھی اسی غزل کی طرف آنا تھا. پھر اکبر کے جو استاد تھے وحید الہ آبادی وہ خود غزل کے بڑے معتبر شاعر تھے. اور جیسا کہ صابر وسیم صاحب نے ابھی فرمایا کہ صاحب وہ آتش کے شاگرد تھے اور آتش کی غزل گوئی جو ہے وہ تو لکھنؤ اسکول کی نمائندہ ترین غزل ہے. تو اس وجہ سے اکبر غزل کی طرف آئے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اکبر غزل کی طرف آئے تو انہوں نے غزل کو صرف اختیار کر لیا ہو اور 2 مصرے یکساں لکھنے کی طرف توجہ دی. انہوں نے اپنے ذہن کو غزل میں سمونے کی کوشش کی اور وہ ذہن کو غزل میں اس طرح سے سمویا کہ جو ان کے اطراف میں جو موضوعات تھے ان موضوعات کو انہوں نے میچور کیا تخلیقی سطح پر. تو اکبر ایک جمے ہوئے معاشرے کے نمائندہ ترین شاعر تھے. نشان کو علامت بنا دینا یہ اکبر کا بہت بڑا کمال ہے. تو انہیں جب چیزیں آ رہی تھیں اندر تو ان کی افادیت سے وہ واقف تھے. جیسے ریل کا استعارہ ہے کہ ریل کا نشان ہے, تو ریل کو انہوں نے اپنے بہت سارے شعروں میں بے پناہ استعمال کیا ہے. کئی جگہ ان کے یہاں ریل موجود ہے, لیکن ریل کے تخلیقی عنصر کو انہوں نے اپنے پیش نظر رکھا ہے کہ اس کا تخلیقی عنصر کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں ایک جگہ کہ مال گاڑی پہ بھروسہ ہے جنہیں اے اکبر, ان کو کیا غم ہے گناہوں کی گراں باری کا. واہ, اب یہ گراں باری جو ہے اس کو انہوں نے کس طرح سے پیوست کیا مال گاڑی سے, معنی میں جو وسعت پیدا کر دی. اور اس میں جو شاعرانہ حسن ہے تو جہاں ایک طرف وہ مال گاڑی ہے تو اس میں لفظ گاڑی جو ہے یہ پورے مصرے پر اپنے ساؤنڈ کے اعتبار سے یعنی چھایا ہوا ہے یہ لفظ. تو یہ گاف کا لفظ جو ہے جس طرح سے چھا گیا ہے تو انہوں نے دوسرے مصرے میں بھی گراں باری رکھ کر اس کو بیلنس کیا ہے. تو یہ ان کا شاعرانہ حسن ہے جو اکبر کے یہاں ہم کو جگہ جگہ نظر آتا ہے. اکبر اپنے عہد کے تمام جدید نظریات کو قبول کرتے تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ بھیجا تھا. تو کوئی رجت پسند آدمی برطانیہ اپنے بچے کو بھیجے گا اعلیٰ تعلیم کے لیے؟ وجہ فرمایا آپ نے. سامعین اکرام, آپ سماعت فرما رہے ہیں ریڈیو پاکستان FM 93 سے خصوصی پروگرام بسلسلہ یوم وفات اکبر الہ آبادی, جو اردو کے نبض شناس سخنور تھے اور گویا اردو میں طنز و مزاح پر مبنی شاعری کا پہلا بڑا نام حوالہ ہیں. وہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں محترم زاہد حسین,
ظاہر صاحب آپ یہ فرمائیں کہ آیا رام بابو سکسینہ کا یہ کہنا درست ہے کہ اکبر اپنے طرز سخن کے موجد بھی تھے اور خاتم بھی؟ سہیل صاحب بہت شکریہ. آپ کے سوال کی اہمیت کے پیش نظر اور رام بابو سکسینہ کی جو رائے ہے، اگر ہم اس کو اکبر کے اشعار کے تناظر میں دیکھیں تو ہمیں زیادہ سہولت ہوگی کہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں. مثلا اکبر کا ایک شعر ہے، لفظ پڑھنا پڑا ہے کائٹ کا، پانی پینا پڑا ہے پائپ کا. اب اس میں لفظ کے اندر جو انہوں نے تلازمہ خیال ہے لفظ کے ذریعے، اس پہ اگر آپ غور کریں جی تو ایک لفظ تو انہوں نے استعمال کیا کہ کائٹ کا، انگریزی کا لفظ استعمال کیا ہے جی. دوسری طرف ہے کہ پانی پینا پڑا ہے پائپ کا. اب دیکھیں یہ پائپ اور کائٹ جو ہیں حالانکہ انگریزی کے لفظ ہیں مگر یہ دو مختلف تہذیبوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. اکبر کے ہاں جو ہمیں ایک مزاح نظر آتا ہے وہ استعاراتی رنگ میں ہے اور وہ ایک پورے اشاراتی نظام کے تحت آتا ہے. اکبر کا جو طرز کلام ہے وہ استعاراتی ہے اور اپنی تہذیب کے اوپر بنیاد کرتا ہے. ان کے یہاں شاعری، مزاحیہ شاعری کے اندر خاص طور سے کیریکیچر کا رنگ زیادہ نمایاں ہے. کیریکیچر آپ جانتے ہیں کہ جس کے اندر کرداروں کے مضحک پہلوؤں کو نمایاں کیا جاتا ہے. اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ درخت جڑ پہ ہے قائم تو استوار ہے، کبھی خزاں ہے تو اس پہ کبھی بہار بھی ہے. واہ. اب یہی چیز دیکھیں کہ اقبال نے اس کو کس رنگ میں کہا. اس نے کہا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. وہی خیال ہے لیکن اقبال نے اس کو خوشہ چینی کی ہے. فرق کیا پڑا؟ اکبر کے ہاں ایک تہذیبی فکر ہے جبکہ اقبال نے غالب کے فلسفیانہ فکر کو بیس بناتے ہوئے وہ ایک پورا فلسفیانہ نظام لے کے آئے ہیں. تو ان کے ہاں جو طنز کی کیفیت آتی ہے یا شاعری کا جو فکری پہلو آتا ہے وہ ایک فلسفیانہ نظام کے تحت جو ہے وہ گرو کرتا ہے اور ہمارے سامنے آتا ہے. تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رام بابو سکسینہ کی یہ مثال، یہ بات بہت حد تک درست ہے کہ اکبر اپنے بالاستثناء اقبال کے اپنے طرز کے موجد بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں. نامور نقاد آل احمد سرور نے کہا تھا کہ اکبر اپنی تہذیب کے سچے عاشق تھے اور عاشق سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں اس کا احترام کرنے پر آپ مجبور ہیں. صابر وسیم صاحب آپ یہ فرمائیں کہ آپ اس طرز عاشقی پر کیا کہیں گے؟ ان کی سنجیدہ شاعری جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ عشق سے مراد ان کی سچی لگن اور شاعری سے جس طرح وہ وابستہ تھے وہ تو ان کا سارا کلام اس کی گواہی دیتا ہے. چند اشعار جو ان کے بہت مشہور ہیں آج بھی ہمارے زبان زدے عام رہتے ہیں سنجیدہ شاعری کے. میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. یہ اکبر کا شعر ہے اور کتنا معروف شعر ہے. تو یہ ان کی وابستگی ہے شاعری سے اور ان کی وہ مشق ہے پوری ہماری روایت کے ساتھ. کہ یہ جیسے آپ نے ایک دو شعر سنائے تھے اسی کا ایک شعر یہ ہے کہ اب کہاں اگلے سے وہ راز و نیاز، مل گئے صاحب سلامت ہو گئی. جی ہاں، بہت خوب بہت خوب. تو اکبر کی یہ تمام سنجیدہ شاعری ہے لیکن چونکہ بات وہی آئی کہ ان کے جو طنزیہ مزاحیہ شاعری ہے اس میں سب کچھ دب گیا. چونکہ اردو میں وہ پہلے شاعر تھے کہ جنہوں نے کچھ طنزیہ رویہ اختیار کیا شاعری. دیکھیے اکبر جو ہے اپنے عہد کے بھرپور ترجمان ہیں. اکبر اصل میں ایک اجتماعی جو شعور تھا مسلمانوں کا اس اجتماعی شعور کے مظہر بھی تھے اور ترجمان بھی تھے. بالکل بھائی، یہ اکبر کا سب سے بڑا کمال ہے. اصل بہت شکریہ خواجہ رضی حیدر صاحب نے اس میں وضاحت فرمائی. سامعین اکرام، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آئیے اسماء احمد کی آواز میں اکبر الہ آبادی کی غزل سنتے ہیں. وصل جانا کی دل زار کو حسرت ہی رہی. عمر بھر جان پہ
سامعین اکرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں ریڈیو پاکستان سے خصوصی پروگرام بسلسلہ یوم وفات اکبر الہ آبادی۔ ہمارے درمیان موجود ہیں محترم زاہد حسین صاحب۔ میں ان سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ اکبر ایک طرف اردو ہندی کی بیجا بحث میں اردو کے حامی و طرفدار تھے، تو دوسری طرف موقع محل کے تحت اردو، عربی اور فارسی کے ساتھ انگریزی کی آمیزش سے قافیہ پیمائی کرتے تھے۔ آیا لسانی بنیاد پر آپ اسے فکری تضاد سمجھتے ہیں؟ سہیل صاحب، سوال آپ کا بہت اہم ہے اور یہ خاص طور سے لسانیات سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اکبر الہ آبادی نے انگریزی الفاظ کو فارسی اور عربی الفاظ کے ساتھ تراکیب کے طور پہ استعمال کیا، تو کیا لسانیات میں اس کی اجازت ہے اور ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ جی، اکبر کی اگر آپ پوری شاعری کو آپ دیکھیں تو اس کی پوری بیس ہندی اور اردو کی آمیزش سے چلتی ہے۔ مفرس یا معرب اردو ان کے ہاں بہت کم آتی ہے۔ جی، اردو چونکہ ایک لشکری زبان ہے، اس میں جتنے بھی لفظ آئے اور اس میں ایک لچک بے انتہا ہے، اس میں ایبزارب کرنے کی، الفاظ کو ضم کرنے کی بڑی بھرپور قدرت اور صلاحیت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اکبر کے ہاں ایسے الفاظ آتے ہیں تو یہ من و عین فطری ہیں اور ان کو جائز قرار دیا جانا چاہیے۔ مثلا اکبر کے ہاں اگر آپ یہ شعر دیکھیں گے، بکن تزئین پائے خود ببوٹے داسن و پتلوں کہ سر سید خبردارد ز رسم و راہ منزل ہاں۔ تو اب اس میں دیکھیں لفظ بوٹ جو ہے وہ انگریزی کا ہے، داسن و پتلون، پتلون جو پینٹ سے لگتا ہے، پینٹلون ہے نا، انگریزی کا لفظ ہے، بٹ